الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ قرآن حکیم کے 70ویں پارے میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے مخاطبت فرمائی ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اکثر مفسرین نے اس سے یہی مراد لی ہے کہ یہاں نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی نماز کے اراکین یا ارکان میں سے کوئی رکن بیان کر کے نماز مراد لی جاتی ہے، تو رکوع بھی نماز کا ایک رکن اور حصہ ہے، سجدہ بھی نماز کا ایک رکن اور حصہ ہے، تو رکوع اور سجدے کا ذکر فرما کر نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چند گھنٹوں بعد ہمارا ایمان اس کا ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے۔ حی علی الصلاۃ کی پکار لگتی ہے، اللہ اکبر کی پکار لگتی ہے، بندہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔ اور ہر چند گھنٹوں بعد ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، کیا اللہ کی بھی مانتے ہیں؟ نماز کی طرف اٹھتے ہوئے قدم بتا دیں گے، ہاں جی اللہ کی بھی مانتے ہیں، اور رکے ہوئے قدم، بیٹھے ہوئے افراد اور نمازوں کو ضائع کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں اپنے طرز عمل سے؟ مانتے نہیں ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی ماننی ہے، اور نماز ہر چند گھنٹوں بعد اس کا اظہار کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو مبارک حدیث ہے طبرانی شریف میں، اس کا حاصل بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ درست ہوگی تو باقی معاملات درست ہوں گے، اور اس نماز میں اگر کمی کوتاہی کا معاملہ تو باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں ذکر آتا ہے جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ جہنم والوں کا پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنے اور ساری زندگی انہیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ ہمارا رب ہے، خالق بھی، مالک بھی، اور پالنہار پرورش کرنے والا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمانے والا بھی۔ وہ رب اپنی عبادت کا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہماری زندگی کا یہی مقصد بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو زندگی عبادت کے لیے ہے۔ پوری زندگی میں مقصود کیا ہے؟ ہم بندے بنے، کیونکہ اللہ ہمارا معبود حقیقی ہے۔ ایک اور اہم نکتہ، رکوع سجود میں نماز کا ذکر آ گیا، وہ بیان الگ ہے، اور رب کی عبادت کرو یہ بیان الگ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا صرف نماز تک یا چند ارکان اسلام زکوٰۃ روزہ حج تک محدود نہیں، یہ تو بڑے بڑے پلرز ہیں، ارکان اسلام ہیں، پورے اسلام پر عمل کرنا ہے اور پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے، جس میں ہمارے انفرادی معاملات اور اجتماعی معاملات زندگی بھی شامل ہیں۔ آگے ارشاد ہوا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو۔ اس سے مراد بھلائی کے کام لیے گئے، اس سے مراد انسانی ہمدردی کے کام، بندوں کے کام آنا، بندوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور بندوں کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، تو انہیں اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین سے جوڑنے کی کوشش کرنا، حقوق اللہ بھی ادا کرنے کا حکم اور حقوق العباد ادا کرنے کا بھی حکم۔ آگے
آگے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ کون سی فلاح؟ اصل زندگی آخرت کی کامیابی وہ چاہتے ہیں تو نماز بھی، ارکان اسلام کی پابندی بھی، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی بھی، مخلوق خدا کی خدمت کی کوشش بھی، یہ سارا پیکج ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم کرو گے تو تم فلاح پا سکو گے۔ اللہ فلاح پانے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔